لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں بہت بلند مقام عطا کر رکھا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کے نفس کو، ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی ان کو چاہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر لیں، اور ان کو چاہے کہ ان کے پاس جو مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، تو یہ سب سے بہترین جہاد اور اعلیٰ معیار کے مجاہد بن جاتے ہیں۔ اور مجاہد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جب یہ شہید ہو جاتا ہے تو ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اللہ کے انہیں رزق دی جا رہی۔ کس طرح رزق دی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں شہید کی جو روح ہے وہ سبز پرندے کی جوف میں ہوتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیل جہاں پہ بڑے بڑے چراغ ہوتے ہیں وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سبز پرندے صبح و شام جنت کی پھولوں کی سیر کر کے وہاں کی خوشبو سونگھ کے آ جاتے ہیں، پھر وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندہ کیا چاہتے ہو؟ تو شہید کہتا ہے اے اللہ مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ اللہ فرماتا ہے کیوں؟ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، مگر اس کی زبان سے یہ باتیں اگلوانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے شہید کو جو نعمتیں عطا کر رکھا ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کے دل کرتا کہ 1000 بار تیرے راستے میں لڑوں اور 1000 بار شہید ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے جو نعمتیں تو مانگنا چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ شوق پورا نہیں ہوگا۔ تو شہید کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس معاشرے میں یہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، عالم بھی ہیں زاہد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں سعید بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ پائے جائیں، ظالم اور مظلوم بھی ہیں۔ اگر اس معاشرے کے لوگ ظالم کو ظلم سے روکیں، مظلوم کی دگ رسی کر لیں، تو وہ معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ اگر وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ظالم کو ظلم کرنے دے دیتے ہیں، مظلوم ظلم کی چکی میں پیستے رہتے ہیں، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ اجتماعی عذاب نازل کرے گا۔ اور اجتماعی عذاب دو طرح کے ہیں، یہ آسمان سے آئے گا یا انسان کو انسان پہ مسلط کر کے قتل عام کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں بچے گا نہیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے معاشرے میں جو برائی دیکھ لیتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر لیں، اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش کر لیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ باپ ہے، بیٹے ہیں، بیٹوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے اس کی کس طرح تربیت کی ہے، اور صدر مملکت ہے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم صدر تھا تو رعایا کے بارے میں تم نے کیا کیا ہے۔ جس طرح عمر بن خطاب نے کہا نا کہ دریا فرات کے کنارہ اگر کتا بھوک سے مر جائے تو عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح وہ ہر وقت انصاف کو مد نظر رکھ لیتے تھے، اور کہیں کوئی برائی نظر آ جائے فوراً اس کو روکنے کی کوشش کر لیتے تھے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جنگ اور جہاد میں فرق۔ عام طور پہ کافی لوگ یا مستشرقین لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، تو یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں، اسلام جو ہے انسان کے خوش اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ اب جنگ جو کافروں کی طرف سے ہوتا ہے، کافر حکمران جب کسی ملک میں داخل ہو جائیں گے تو اس لیے داخل ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کے جو جائیداد ہے، اموال ہے، اس پہ قبضہ کر لیں، اور لوگوں کو اپنے ہوس کا شکار ہونے دیتے ہیں، لوگوں کا قتل عام کر لیتا ہے، لوگوں میں دہشت بٹھا دیتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائیں، اور طرح طرح کی زیادتیاں کر لیتے ہیں۔ جیسے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد پہلے مسلمانوں کے پاس ہے، تو جب صلیبیوں کے پاس چلے گئے تو انہوں نے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ انتہا درجے کے ظلم روا رکھے ہیں۔ 3 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمانوں کو مار ڈالا ہے، اور وہاں پہ ان کے اپنی کوئی عیسائی صحابی وہاں پہنچتے ہیں
تو بیت المقدس کی گلی گلی جو ہے وہ خون سے بھرے ہوئے ہیں، کسی کے سر کٹے ہوئے ہیں، کسی کے بازو کٹے ہوئے، کسی کے پاؤں پٹے ہیں، کسی کے جسم کے دو حصے پڑے ہوئے ہیں، وہ ان حالات کو دیکھ خود رو پڑتے ہیں۔ جبکہ صلاح الدین ایوبی جب فاتحانہ طور پہ بیت المقدس میں داخل ہو جاتا ہے تو عام معافی دے دیتے ہیں۔ تو کافر کی جو جنگ ہے وہ مال پہ قبضہ کر لینا، لوگوں کا قتل عام کر لینا، لوگوں میں دہشت پھیلا دینا اور اپنے روب اور خوف لوگوں پہ بٹھا دینا، یہ مقصود ہے۔ جبکہ اسلام میں جہاد کا تصور ہے، اس میں سب سے پہلے امن امان کے لیے انہیں کہتے ہیں اسلام قبول کر لیں۔ اسلام میں کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لی تو اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمان حکمران کر لیتے ہیں۔ وہ جنگ سے ہر چیز سے محفوظ ہو گئے، اس کے مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہو گئے۔ تو یہاں اسلام حد الامکان جنگ سے بچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھ لیں تو کہتے ہیں جزیہ ادا کر لیں۔ جزیے میں یہ ہے کہ ہر فرد گھر کے ہر افراد سے کچھ نہ کچھ ٹیکس لگتا ہے، وہ اگر بیت المال میں جمع کر لیں تو تب بھی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف جنگ کر لیں۔ تو وہاں پہ ان لوگوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمان حکمران پہ آ جاتے ہیں، وہ اس کی مکمل طور پہ حفاظت کر لیں گے۔ اگر یہ بھی انکار کر دیا تو آخری صورت میں جنگ ہے۔ تو اسلام حد الامکان انسان کے خون بچانا چاہتا ہے اور حد الامکان لوگوں کے مال کو محفوظ کر لینا چاہتا ہے، جبکہ کافروں کی جو جنگ ہے اس میں کسی کے خون بھی محفوظ نہیں، کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں، کسی کے مال بھی محفوظ نہیں، لوگوں پہ دہشت اور روب خوف بٹھا کے مرعوب کر کے رکھنا چاہتا ہے، اور ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو سرے سے ان کو ختم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ مسلمان اگر کسی علاقے میں فاتحانہ طور پر داخل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نصیحت کی ہے، جب تم کسی علاقے میں داخل ہو جائے گے فاتحانہ طور پہ تو وہاں کے بچے، بوڑھے، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے لہلہاتے کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی پادری یا اس چرچ کو یا معبود خانے کو نقصان نہیں پہنچانا، جو معبود خانے میں عبادت کرے ان کو کسی قسم کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اسلام حد الامکان لوگوں کو امن امان دینا چاہتا ہے، لوگوں کی عزت محفوظ کر لینا چاہتا ہے، لوگوں کی جو ہے مال محفوظ کر لینا چاہتا ہے۔ تو یہ جہاد ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ اب جہاد کے فضائل، جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو اوپر میں نے لکھا شہید کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے اور اللہ کے انہیں رزق دے جا رہی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب قرآن سے یہاں پر بھی ہے، اللہ نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا جو اللہ کے راستے میں سیسے پھیلائی دیوار کی طرح بن کے کافروں سے لڑتا ہے۔ اب اللہ کسی سے محبت کر لیں گے تو سمجھ لینا اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کسی بھی بندے سے خوش ہو کے اس سے اپنی محبت کی اظہار کر لیں تو اس سے خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں قرآن میں کہا کہ وہ لوگ جو سیسے پلائی دیوار بن کے کافروں کے خلاف لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، شہادت کا رتبہ بچ جاتا ہے، غازی کا رتبہ، دونوں صورتوں میں اللہ ان سے راضی ہیں، تو اللہ کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام جہاد کے لیے نکلنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے وہ بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی تمام آرائش نعمتیں ان سے اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح نکلنا جہاد کے لیے یہ اسے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح کافروں کے سامنے چوکیداری کرنا ایک شام یا ایک صبح یہ گرب میں 70 نمازوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو جہاد کہتے ہیں یہ اون کی کوہان کی طرح دین کی بلندی کے لیے جہاں بھی جہاد کریں گے وہیں پہ لوگ اللہ کے فضل سے بڑے عابد، زاہد، متقی بن جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جہاد سے نابلد ہے، ناواقف ہے، وہاں پہ فتنہ فساد سر اٹھاتے ہیں، وہاں پہ چوری ڈکیتی قتل عام ہو جاتے ہیں۔ تو جہاد جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور جہاد ہی کی وجہ سے لوگوں میں امن امان پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا خون محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے سن لیا اسی پہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔